अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा लेकर आपकी खिदमत के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके मसाइल का हल। ये मसाइल मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जैसे बच्चों की शादियों में रुकावट होती है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, कारोबार में मसाइल आ रहे होते हैं। इन तमाम मसाइल के हल के लिए आपके सामने प्रोग्राम इस्तिखारा पेश किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुफ्ती सैयद शहबाज अहमद सैफ़ी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनके साथ ही तशरीफ़ फरमा है जी मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हमारे साथ सैफ़ी साहब और नईमी साहब जो कि मुफ्ती हजरात हैं मौजूद हैं। अगर आपके साथ भी किसी किस्म का कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई ऐसा ख्वाब आपको आया है जिसकी ताबीर आपको समझ में नहीं आ रही, बाज़ औक़ात इंसान किसी ऐसे मसले में उलझ जाता है कि उसको समझ नहीं आती कि अब क्या किया जाए, इस टाइम पे इस वक्त क्या फ़ैसला लिया जाए, तो आप लोग इस प्रोग्राम की मदद ले सकते हैं, मुफ्ती हजरात की मदद ले सकते हैं। ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें आप लोग हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और अपने किसी भी मसले का हल जान सकते हैं। आप लोगों को बताती चलूँ कि लाइव कॉल आप बिल्कुल कीजिए, किसी किस्म का कोई पेड कंटेंट पर मुश्तमिल ये प्रोग्राम नहीं। अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह के बंदों की मदद करने के लिए ये प्रोग्राम आपके सामने पेश किया जा रहा है। लेकिन जब आप लोग लाइव कॉल करते हैं तो पहले अपने टेलीविज़न का जो वॉल्यूम है, टीवी का जो वॉल्यूम है, उसको बंद कर लिया करें ताकि आपकी आवाज़ हम तक आ सके। टीवी का वॉल्यूम ऊंचा होगा तो हमें आपकी आवाज़ नहीं आएगी, जिस वजह से लाइन ड्रॉप हो जाती है। तो अपनी आसानी और हमारी आसानी के लिए अपने टीवी का वॉल्यूम बंद करके कॉल किया करें ताकि आपसे सही तरह से बात हो सके। जैसे कि प्रोग्राम कोहिनूर टीवी की जानिब से ये प्रोग्राम इस्तिखारा आपके लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें हमारी कोशिश है और अव्वलीन तरजीह ये है कि अपने नाजरीन, देखने वाले और अल्लाह के बंदों की मदद की जाए, अल्लाह की रज़ा हासिल की जाए। इसी तरह से ईद कुर्बा के हवाले से जामिया बरकातुल उलूम और कोहिनूर टीवी की तरफ से आपके लिए कुर्बानी को मज़ीद आसान किया गया है। जैसे कि अपने डेली प्रोग्राम में मैं आप तमाम लोगों के साथ ये बातें शेयर करती हूँ, तो ये आज भी आपके साथ शेयर करती चलूँ कि आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर फ़ोन नंबर्स आ रहे हैं, टेलीफोन नंबर्स हैं। ये अरशद हुसैन गर्देज़ी साहब के ये फ़ोन नंबर्स हैं जिनको आप लोग नोट कर सकते हैं। फ़ोन करके आप अपना कुर्बानी का जानवर बुक करवा सकते हैं। आजकल चूँकि ऑनलाइन का जो ज़माना है वो बहुत ज़्यादा इन है, तो ऑनलाइन भी आप अपना कुर्बानी का जानवर बुकिंग करवा सकते हैं। शाजी ऑनलाइन के नाम से वेबसाइट है जो कि आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद है, आप देख सकते हैं, आप इस पर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। बहुत सी बातें कुर्बानी के जानवर के हवाले से हमारे जहन में आती हैं, चूँकि यकीनन हर घर में बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ये चाह रहे होते हैं कि हम अपने कुर्बानी के जानवर को ज़बा होते हुए ख़ुद देखना चाहते हैं, तो उनकी आसानी के लिए बताती चलूँ कि आप लोग लाइव भी देख सकते हैं और अगर खुद जाकर देखना चाहें तो आप लोग खुद जाकर भी देख सकते हैं। ये आप लोगों के लिए सहूलत रखी गई है। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि जी कुर्बानी का जानवर डिलीवर कर दिया जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, अलबत्ता ज़बा होने के बाद गोश्त आपके घर डिलीवर किया जा सकता है, जिसके चार्जर जो कैरेज होता है, जो फ़ीस होती है, वो आपको अलहदा से 1000 रुपये अदा करनी होगी और गोश्त आपके घर डिलीवर कर दिया जाएगा। कॉलर से बात करते हैं, बाकी डिटेल्स बाद में बताऊँगी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं फरवा बात कर रही हूँ लाहौर से। सबा बात कर रही हैं? फरवा जी, फरवा क्या ये? मैंने ना अपने रिश्ते के लिए, अपने रिश्ते के लिए और ना अपनी जॉब के लिए बात की थी 21 दिन पहले। तो इन्होंने मुझे कहा था कि आपने 21 दिन ना फजर की नमाज के बाद सूरत मुज़म्मिल पढ़नी है और हर नमाज के बाद ना 21 दफा रब्बी मगलूबिन फंतसिर पढ़ना है। तो ये मैंने 21 दिन पूरा कर लिया है, इसको भी कंटिन्यू रखना है कि बस इतना ही करना था? ठीक है, रिश्ते के लिए और जॉब के लिए था। रिश्ते के लिए और जॉब के लिए है, बिल्कुल हम हाँ जान लेते हैं। इस हवाले से आपका 21 दिन कंप्लीट हो गए हैं, आगे इसको कंटिन्यू रखना है या नहीं? फरवा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल की है। क्या कहेंगे इस हवाले से सफ़ी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया। मेरी बहन ने जो सवाल किया है कि 21 दिन वजीफ़ा कर लिया है और 21 दिन के बाद मज़ीद उसे कंटिन्यू रखें, तो ये डिपेंड करता है आपके मामलात पे कि उनमें किस हद तक बेहतरी आई है। अगर आपको उसमें बेहतरी महसूस हो रही है तो आप इसी को कंटिन्यू रखें, इसे रोकें ना। और अगर बेहतरी आप समझती हैं कि नहीं आ रही या आपको लगता है कि बहुत कम आपको महसूस हुआ है कि बेहतरी के आसार, तो फिर आप ऐसा करें, इसके साथ सूरह वाक़िया नमाज़ मगरिब के बाद पढ़ने का मामूल बना लें रोज़ाना। जैसे सूरह मुज़म्मिल शरीफ आप पढ़ रही हैं,
اور وہ جو وظیفہ ہے رب انی مغلوب فانتصر یہ بھی پڑھتی رہیں، اور ساتھ میں یا سمیع یہ رشتے کے لیے آپ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت بہترین اسباب پیدا فرما دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ فروا آپ کو بتایا گیا ہے، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا رشتہ اور جاب جس کے حوالے سے آپ پڑھ رہی ہیں، یہ معاملات دونوں کے دونوں ٹھیک ہو جائیں گے، آسان طریقے سے سر انجام ہو جائیں گے۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کی؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کا کیا نام ہے؟ میں بھی ٹھیک۔ میں نے استخارہ کروانا تھا۔ کس کا استخارہ کروانا ہے؟ اپنے رشتے کا کروانا ہے، میرا رشتہ ہوا ہے۔ اچھا اپنا نام بتا دینا پھر۔ میرا نام بینش ہے بنش، ٹھیک ہے اور جس سے رشتہ ہوا اس کا نام ازمان ہے۔ ٹھیک ہے، والدہ کا نام بتا دیں۔ یاسمین۔ اور عثمان صاحب کی والدہ کا نام؟ آصفہ۔ ٹھیک، چلیں جی آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں اس حوالے سے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے بنش جی، کیا کہیں گے نعیمی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جس بہن نے سوال کیا، ان سے سب سے پہلے تو ہم اکثر پروگرام میں بارہا یہ عرض کر چکے ہیں کہ استخارے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود سے استخارہ کرے۔ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے 2 رکعت نفل جو ہے برائے استخارہ پڑھ کے اس کے بعد دعائے استخارہ کر کے سو جائے، اور خواب میں جو نظر آئے پھر وہ ہم سے شیئر کر کے اس کا جو ہے وہ تعبیر پوچھ لی جائے، یا پھر اپنی خط لکھ کے پوری تفصیل جو ہے وہ ساری سینڈ کر دی جائے، ساتھ تاریخ پیدائش بھی، تو اس کو بتا دیا جائے گا۔ لیکن فی الحال جو انہوں نے سوال کیا اس حوالے سے اس کو دیکھ سوچ سمجھ کے کریں، جو اس وقت ساتھ چل رہی ہے ایسے موقع پہ جو ہے وہ ہماری طرف سے یہ مشورہ ہے کہ اسے دیکھ سوچ سمجھ کے کریں۔ باقی آپ کے لیے بہتر رشتے کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ آپ روزانہ ایک بار سورہ مریم کی تلاوت کیا کریں، اللہ کریم جہاں بہتر ہے وہاں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بنش بتایا گیا ہے، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، اپنا نام بتائیں۔ جی میں شاہدہ بول رہی ہوں والٹن سے، جی لاہور شاہدہ، سے۔ جی شاہدہ، میں کہنا چاہتی ہوں 3 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو، 1.5 سال کا میرا بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ میرا میاں میرے سے ٹھیک نہیں رہتا، بیٹے کو بھی نہیں میرے پاس رہنے دیتا، مجھے میری ماں کے گھر چھوڑ دیتا، اپنے ماں باپ کے پیچھے لگتا۔ کیا نام ہے آپ کے میاں کا؟ آصف نام ہے۔ اور والدہ کا نام بھی بتائیے اپنی شاہدہ آپ۔ گلزار بی۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں اس حوالے سے کیا حل ہے اس مسئلے کا۔ بہت شکریہ آپ کا شاہدہ، آپ نے ہمیں کال کی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے سیفی صاحب؟ جہاں تک میری بہن کے سوال کا تعلق ہے، تھوڑا سا انہیں اپنے رویے میں لچک پیدا کرنا ہوگی، اور جو شوہر کے رویے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے اس کے لیے ایک وظیفہ بتاتے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ ان کے رویے میں بہتری آئے گی، لیکن کچھ لچک ان کو اپنے رویے میں پیدا کرنا ہوگی اور مزاج میں تھوڑی نرمی لانا ہوگی۔ یہ مزاج کی تھوڑی تیز ہیں اور سخت مزاج ہیں، اس وجہ سے ان دونوں کی بن نہیں پا رہی۔ جی تو میری بہن آپ نے ایک وظیفہ کرنا ہے، یا ودود 1001 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے تصور میں اپنے شوہر کی طرف پھونک مارنی ہے اور پانی پہ دم کر کے اسے آپ نے خود پی لینا ہے، اور جب اپنے شوہر کے گھر چلی جائیں آپ کو لے جائیں، اس کے بعد آپ نے وہاں جا کر بھی یہ عمل کرنا ہے۔ 1001 مرتبہ یا ودود ہو، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گی، پانی پر دم کر لیں گی، تھوڑا سا خود پئیں گی، تھوڑا سا اپنے شوہر کو پلائیں گی، انشاءاللہ ان کا رویہ آپ کے ساتھ بہتر ہو جائے گا۔ اور جب تک وہ لینے نہیں آتے یہ وظیفہ آپ روزانہ جاری رکھیں، اور یا قہارو یہ دن میں 3 مرتبہ کسی بھی وقت متعدد مرتبہ، یعنی کوئی لمٹ نہیں ہے، چند مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد اپنے شوہر کے سینے کی طرف تصور میں پھونک مارنا شروع کر دیں، انشاءاللہ وہ آپ کو آ کے لے جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو شاہدہ بتایا گیا ہے، آپ اس پر عمل کریں، اور جو ایڈوائز خصوصی طور پر آپ کو آپ کے بیہیویئر کے حوالے سے کی گئی ہے کہ تھوڑا سا ذرا تحمل کے ساتھ پیش آیا کریں، کمپرومائز کریں، تو تبھی جا کے معاملات حل ہوتے ہیں، تو اس پر لازمی عمل کیجیے گا۔ اپنے تمام ناظرین اور دیکھنے والوں سے یہی عرض کروں گی کہ جناب پروگرام استخارہ جو کہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ڈیلی آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے،
بہت سے لوگ ہمیں خط لکھ کر اپنا مسئلہ بھیجتے ہیں، تو ساتھ میں جوابی لفافہ لازمی بھیجا کریں تاکہ آپ کو آپ کے مسئلے کا حل آپ کے خط کے جو لفافہ آتا ہے اس میں جوابی لفافے میں بھیجا جا سکے۔ بہت سے لوگ خط تو لکھ دیتے ہیں لیکن بعد میں فون کالز کر کے یہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جواب نہیں بھیجا۔ جن کا جوابی لفافہ ساتھ میں ہوتا ہے ان کو جواب دیا جاتا ہے، جن کا نہیں ہوتا یقیناً ان کو جواب نہیں دیا جاتا۔ کیسے بھیجا جائے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام لوگوں کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ لائٹ چلے گئی تھی یا سگنلز کا ایشو ہو گیا تھا تو ہم سمجھ نہیں پائے، سن نہیں پائے کہ کیا حل بتایا گیا ہے۔ تو آپ تمام لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یوٹیوب پر ہمارے پروگرامز اویلیبل ہوتے ہیں، آپ ڈیٹ وائز پروگرام استخارہ سرچ کریں گی یا کریں گے تو آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گا اور آپ کو جو مسئلے کا حل بتایا گیا ہے وہ آپ سن سکیں گے۔ مناسب اور بہترین حل یہ ہے کہ جب آپ لوگ کال کیا کریں تو پہلے کاپی پینسل لے کر بیٹھ کر کال کیا کریں تاکہ جو آپ کو حل بتایا جائے وہ فوراً سے آپ لوگ نوٹ کر لیا کریں تاکہ ذہن سے نہ نکل جائے۔ قربانی کے حوالے سے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تمام لوگ اہتمام بھی کر رہے ہیں قربانی کے حوالے سے، تو قربانی کے جو حصے ہیں مختصر سے ٹائم میں، مختصر سے انداز میں، چونکہ کالرز کا فلو بہت زیادہ ہوتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کو ہم ڈسکس کر لیں۔ سیفی صاحب، قربانی کے حصوں کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکرا اور دمبا جو ہے اسے ایک شخص کی طرف سے، گائے اور اونٹ یہ 7 لوگوں کی طرف سے قربان کیا جائے گا۔ جی، تو بکرے اور دمبے کے ساتھ بھیڑ اور چھترا یہ اسی کے ضمن میں آ جاتے ہیں، اور گائے بیل کے ضمن میں بھینس اور جو ہے بھینسا اور کٹا وغیرہ اس کی قربانی۔ عام طور پہ دیکھنے میں یہ ہے کہ بھینس کی قربانی یا کٹے کی قربانی کرتے لوگ سوچ میں پڑتے ہیں دیکھیں جی یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو جیسے گائے کی قربانی میں 7 حصے ہیں اور سنت ہے، اسی طرح سے اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ بھینس اور کٹے کی قربانی بھی جائز ہے اور 7 لوگوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اونٹ میں بھی 7 حصے مقرر کیے جائیں گے۔ ایک اور مسئلہ جو ہمارے ناظرین کے لیے اکثر وہ لوگ پوچھتے بھی ہیں اور ذہنوں میں بھی آتا ہے کہ قربانی کے 5 حصے ہیں تو 2 حصے ہم عقیقے کے رکھ سکتے ہیں، تو عقیقہ قربانی کے ساتھ ہم اگر ملا لیں یا اسی دن میں عقیقہ ہو سکتا ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ عقیقے کے ایک حصہ بھی رکھ سکتے ہیں، متعدد بھی رکھ سکتے ہیں اسی قربانی کے جانور میں، قربانی کے جانور میں بڑا جانور قربان کر رہے ہیں، اس میں فار ایگزامپل 3 قربانیاں رکھ لی انہوں نے، 3 حصے قربانی کے، اور باقی جو 4 حصے بچے ہیں ان 4 حصوں میں 2 بیٹوں کا عقیقہ ہو سکتا ہے، یعنی بیٹے کے لیے 2 حصے ہوں گے اور بیٹی کے لیے 1 حصہ ہوگا۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ یہ حصے رکھ کر قربانی کے ساتھ عقیقہ بھی اسی ایک جانور میں کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیسا کہ بچی کے لیے، بیٹی کے لیے 1 بکرا یا 1 بکری جو ہے نا عقیقے کی ہے، اور بیٹے کے لیے 2 بکری بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں جی، بکری بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور سوال اس حوالے سے ہے، عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بکری کی قربانی شاید اچھا نہیں ہے، بکرا ہی قربان کریں، تو بکری کی قربانی افضل ہے۔ افضل ہے جی، ٹھیک ہے۔ 3 قسم کے جانور ہیں نا، تو عام جانور سے خصی جانور کی اعلیٰ ہے اور اس سے پھر بکری کی اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ ٹھیک ہے، تو بکری کی قربانی افضل ہے، کرنی چاہیے، لیکن عام طور پہ لوگ، لیکن جو شہروں کے ہمارے شہری آبادی کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر وہ گابن ہوئی اور اس کے پیٹ میں اگر کوئی بچہ ہوا تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اگر اپنے گھر کا پالا ہوا جانور اور پتہ ہے کہ بکری کے پیٹ میں بچہ وغیرہ نہیں ہے، چھوٹی ہو جائے، کنفرم ہو جائے، تو اس کی قربانی بالکل بلا جو ہے نا وہ کراہت وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، جانور ذبح کیا ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ تھا، تو اس صورت میں فوری طور پہ کیا کریں، لوگ اس وقت پریشان ہو جاتے ہیں۔ جی جی، تو اس جانور کو، اس بچے کو دیکھا جائے گا زندہ ہے، اگر تو زندہ ہے تو اسے بھی ساتھ ذبح کر کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ زندہ نہیں ہے تو پھر اسے ویسٹ کر دیا جائے گا، علیحدہ ضائع کر دیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کا کیا نام ہے؟ جی میں صفیہ بول رہی ہوں، لاہور سے کال کی تھی، اور نا صفیہ تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کریں اور کہیے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو صفیہ؟ ایک تو میں نے امی ابو کی لڑائی جھگڑے کے بارے میں بات کی تھی، اور دوسرا جو ہے بھائی بہن جو ہیں بانجیوں کے ساتھ، امی ابو کے ساتھ وہ بھی نہیں بولتے۔ جی بالکل، ایک بہن ہے، 2 بھائی ہیں، اور ہمارے ساتھ بھی نہیں بولتے، دوسری امی کے ساتھ بھی لڑائی، ہر وقت لڑائی۔ کل کال آئی تھی اور آپ کو اس مسئلے کے حوالے سے حل بھی بتایا گیا تھا۔
جی وہ کل نا کیبل چلی گئی تھی اور ہم اس لیے نہیں سن سکے. آپ کی مہربانی چلیں ہوگی. آپ کو دوبارہ بتا دیتے ہیں. تیسری بات ہے کہ ایک لڑکے کی شادی ہے, رشتے دار ہی ہیں. ٹھیک ہے. اس لڑکے کا نام ہے نعمان, دوسری کا نام ہے رابعہ لڑکی کا. اچھا جی. استخارہ کروانا چاہتے ہیں, وہ شادی صحیح ہے یا نہیں تو پھر کوئی وظیفہ بتا دیں, کیونکہ لڑکے کا دل نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس شادی سے انکار ہی ہو جائے تو اچھا ہے. ٹھیک جی آپ کی مہربانی ہوگی, شکریہ. چلیں جی آپ کو بتا دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا صفیہ, آپ نے اپنے 2 مسئلے بلکہ 3 مسئلے بتائے ہیں, تینوں کے حوالے سے ہم حال جان لیتے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے نعیمی صاحب؟ سب سے پہلے تو جنہوں نے بتایا گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں, اس حوالے سے ہماری بہن سے, بیٹی سے نے مشورہ ان کے لیے یہ ہے کہ یہ وظیفہ کیا کریں روزانہ, اور اس سے پہلے بھی مشورہ یہ ہے کہ سب گھر والے نماز پڑھا کریں. ٹھیک ہے, نماز کی پابندی کیا کریں. نماز کی برکت سے انشاءاللہ گھر میں جو ہے وہ سکون آ جائے گا. اور وظیفہ ان کے لیے یہ ہے کہ یہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 333 بار یا اللہ یا جامع یا ودود, یا اللہ یا جامع یا ودود یہ پڑھا کریں. اولا درود شریف, اور بعد میں اس کو کسی چیز پہ, پانی پہ یا چینی پہ دم کر کے سب گھر والوں کو کھلا دیا کریں. انشاءاللہ سب کے درمیان اتفاق اتحاد کی جو ہے وہ صورتحال پیدا ہو جائے گی. دوسرا جو انہوں نے بات کی ہے رشتے کے حوالے سے, تو اس کے بارے میں ان سے گزارش ہے کہ یہ روزانہ ایک بار سورہ مریم کی تلاوت کیا کریں, جہاں ان کے لیے بہتر ہوا اللہ کریم رشتے کا وہاں پہ اہتمام فرما دے گا. بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کو صفیہ بتایا گیا ہے, یقیناً آپ کو آج سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ کے مسائل کا کیا حل بتایا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتی چلوں, اگر آپ نے پروگرام آغاز سے نہیں بھی دیکھا تو یوٹیوب پہ اوپر جب آپ ڈیٹ وائز پروگرام استخارہ لکھیں گی, یعنی ڈیٹ مینشن کریں گی, نام لکھیں گی پروگرام کا, تو آپ کو پروگرام وہاں سے بھی مل جائے گا. آپ آسانی کے ساتھ وہاں سے دوبارہ دیکھ سکتی ہیں کہ کیا مسئلے کا حل بتایا گیا ہے. اور یہ بات نہ صرف صفیہ بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اکثر اوقات کال سنتے ہوئے مس کر جاتے ہیں یا نہیں پتہ چلتا. کالر آ چکے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم, میں احسان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی احسان صاحب, تھوڑے سے اونچی آواز میں بات کریں. میرے نا گندے سرات کا مسئلہ تھا. وہ ادھر پیر صاحب آئے تھے پیچھے نا, انہوں نے کہا تھا کہ آپ نا مجھے ملے, تو اگر آپ کا سرات میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. میں نے پڑھ کے بھی دیکھا ہے کافی. کیا تھا؟ گندے سرات کا مسئلہ, خواب میں چیزیں آ گئے جیسے مجھے مارنے کی کوشش کرتی ہے, اس طرح کا نا خواب آتے ہیں مجھے نا. برے خواب آتے ہیں مطلب چیزیں مجھے نا جیسے نقصان پہنچا رہی ہیں خواب میں آ کے نا. اچھا, مارنے کی کوشش کر رہی. اچھا, یہ سب خواب میں ہوتا ہے؟ خواب میں بھی, ہاں خواب میں ہوتا ہے زیادہ. تو میری نا طبیعت بھی خراب رہتی ہے اکثر. میں میڈیسن وغیرہ بھی استعمال کرتا ہوں لیکن ٹھیک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آپ کو اس حوالے سے بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا احسان صاحب, آپ نے ہمیں کال کی ہے. کیا کہیں گے صفی صاحب؟ سب سے پہلی بات تو ان کے لیے جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنا زیادہ تر وقت باوضو گزاریں, پاک صاف رہیں, لباس کو پاک صاف رکھیں, اور اس کے بعد دن میں کسی بھی وقت 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ پڑھیں, اور رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی اور 4 قل پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیر لیا کریں. یہ معمول بنائیں, انشاءاللہ ڈرونے خواب اور یہ خوف والی جو کیفیت ہے اس سے نکل جائیں گے. ساتھ میں نماز کی پابندی ضرور کریں. نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو پھر شاید معاملات میں بہتری نہ آئے. نماز کی پابندی, زیادہ تر وقت باوضو رہیں, رات کو سوتے ہوئے بھی آپ وضو کر کے سوئیں, اور جب آنکھ کھلے تو پھر باوضو ہو کے لیٹیں. یہ معمول بنا لیں. استغفار کثرت سے پڑھیں, 100 مرتبہ منیمم ہے, میکسیمم اسے جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. آیت الکرسی اور 4 قل پڑھ کے جب پھونک مار کے سوئیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو ایسے ڈرونے خواب نہیں آئیں گے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. یقیناً احسان صاحب آپ کو ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے, عمل کیجئے گا تاکہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو سکے. نیکسٹ کالر ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عباس ہے. عباس. عباس صاحب کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ پتو کی سے. میں نے کال نہیں کیا, مجھے تو کال آئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका जी। अपने तमाम नाज़रीन और देखने वालों से एक मरतबा फिर से ये मैं डिस्कस करना चाहूँगी कुर्बानी के हवाले से कि तमाम लोग जिनको हिस्से के हवाले से मैंने अनाउंसमेंट की है, एक तो वो आपके सामने रखी गई, इसके अलावा कुछ लोग इस चीज़ के ख्वाहिशमंद होते हैं कि वो छोटा जानवर लेना चाहते हैं, यानी बकरा होता है, उसमें दुम्बा होता है, छतरा होता है, तो वो भी फैसिलिटी जो है वो भी सहूलत अवेलेबल है। जामिया बरकातुल उलूम और कोहिनूर टीवी की जानिब से जो एहतमाम किया गया है ईद कुर्बा का, वहाँ पर ये भी सहूलत मौजूद है। आप लोग इसमें भी हिस्सा डाल सकते हैं, यानी बड़े जानवर में हिस्सा डाल सकते हैं और छोटा जानवर अलग से ले सकते हैं। नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद हैं जो आप नोट कर सकते हैं। अपने तमाम नाज़रीन और देखने वालों से यही कहूँगी कि वो लोग जो ये चाहते हैं कि हम खुद आकर देखेंगे कि हमारा जानवर ज़बा हो रहा है, तो वो खुद भी आ सकते हैं। और इसके साथ साथ जो ऑनलाइन देखना चाहते हैं वो पहले टाइम पूछ लेंगे कि किस टाइम आपका जानवर ज़बा होगा, उस टाइम आप लाइव आकर अपना जो जानवर है ज़बा होते हुए वो देख सकते हैं। ये सारे का सारा जो एहतमाम किया गया है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी आसानी के लिए किया गया है कि ईद कुर्बान पर आपके लिए आसानियाँ पैदा की जाएं, कुर्बानी में आसानियाँ पैदा की जाएं। ये तो सारी की सारी हो गई ईद कुर्बान के हवाले से अनाउंसमेंट जो कि मैंने आप लोगों के सामने की है। इसके साथ साथ प्रोग्राम इस्तिखारा जिसमें लोग हमें कॉल करते हैं और अपने अपने मसाइल रखते हैं सामने, जिसका हल भी बताया जाता है। तो आप लोगों को बताती चलूँ कि मसाइल का हल आयात के ज़रिए से, कुरान पाक की सूरतों के ज़रिए से और अल्लाह ताला के खूबसूरत और पाक नामों के ज़रिए से आपको हल बताया जाता है, जिससे आप लोगों के मसाइल यकीनन हल भी होते हैं। उसकी अदायगी आप पर डिपेंड करती है कि आप किस तरह से उसकी अदायगी कर रहे हैं। अदायगी में, एराब में जब कमी बेशी हो जाती है तो इस पर मैंने प्रोग्राम में भी काफ़ी मरतबा बात की है कि उसके मीनिंग्स भी चेंज हो जाते हैं। कुर्बानी के जानवर के हिस्सों के हवाले से जैसे कि हमने सैफ़ी साहब से बात की, नईमी साहब से राय लेते हैं। जी नईमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई मुफ्ती सैयद शहबाज सैफ़ी साहब ने। मैं इस मामले को आगे लेकर चलना चाहता हूँ कि वो अब जब हिस्से आपने डाल ली, ये छोटा हिस्सा या बड़ा जो है वो इसमें हिस्सा डाला, अब जब आपने उसका गोश्त बना लिया तो उसमें सुन्नत तरीका बेहतर ये है कि उसके आप 3 हिस्से करें। ठीक है, एक हिस्सा अपने घर में रख लें, अपने घर वालों पे उसको जो है वो खाने के काम आएगा। दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदार जो हैं उनके यहाँ भेजा जाए और तीसरा हिस्सा गरीबों को जो है वो तकसीम किया जाए। ये सबसे बेहतरीन जो कुर्बानी की रूह है उसके मुताबिक यही तरीका है। अलबत्ता अगर घर वाले अफराद ज़्यादा हैं, अहलो याल ज़्यादा हैं, तो सारा घर भी रख सकते हैं, लेकिन ये कुर्बानी की रूह के ख़िलाफ़ है। कुर्बानी की रूह जो है या कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा है वो ये नहीं चाहता कि आप सारा कुछ ख़ुद ही जो है इस्तेमाल कर लें, बल्कि दूसरों को भी जो है वो अपनी खुशियों में शरीक करें, उनको भी बांटें। और सबसे बेहतर तरीका वही फिर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि 3 हिस्से किए जाएँ। एक हिस्सा अपने घर वालों पे जो है अहलो याल पे ख़र्च किया जाए, दूसरा रिश्तेदारों पे जो है उसको जो तकसीम किया जाए, और तीसरे में अपने गरीबों का जो है वो ख्याल रखा जाए और अपने हमसायों का जो है वो ख्याल रखा जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि तुम में से जो शख्स जब खाना बनाएं तो उसमें खाने में सालन में थोड़ा सा शोरबा ज़्यादा कर लिया करें, वताहन जीराना का, और अपने हमसाए को उसमें शरीक कर लिया करें। और एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक और है कि ऐसा शख्स मोमिन कहलाने का हकदार नहीं है, मोमिन नहीं हो सकता जो ख़ुद तो पेट भर के सोए और उसका हमसाया जो है वो भूखा हो। लिहाजा हमें जिनको अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक अता की है कि वो कुर्बानी कर रहे हैं, अपनी कुर्बानी के गोश्त में ऐसे लोगों को जो कुर्बानी नहीं ख़रीद सकते, वो वसाइल से महरूम हैं, उन्हें लाजमी शरीक करें। और सिर्फ़ जो पेशावर किस्म के गदागर हैं या वो गोश्त इकट्ठा करने वाले हैं उन्हीं को नहीं, ढूंढ के ऐसे लोग जो खुददार हैं और मांगते नहीं हैं, उनके घरों तक भी अपनी इस कुर्बानी के जानवर का गोश्त जो है वो पहुँचाएँ। इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। और गोश्त इकट्ठा करने वालों से भी गुजारिश है कि वो भी इतना इकट्ठा ना कर लिया करें कि वो ख़ुद भी उनसे संभालना ना जाए, बाकी लोगों को भी जो है उनका मौका दिया करें इससे करने का। जी आप मुफ्ती साहब क़िबला आप फरमा रहे थे जी, तो मैं आपके तवज्जुह से ये बात और आपकी बात से याद आई कि 3 हिस्से जब हम करते हैं तो वो तमाम गोश्त को एक जैसा जी हाँ बराबर बनाकर, ये नहीं कि उसके राने अपने लिए निकाल ली सही और रिश्तेदारों के लिए आपने दस्तियाँ निकालनी हैं हाँ जी, और पसलियाँ और हड्डियाँ वगैरह सेट करके गरीबों की तरफ भेज गरीबों की, जी दें, हाँ। ये भी मुनासिब नहीं है। तमाम गोश्त को एक जैसा। और मैं अक्सर एक पैगाम दिया करता हूँ अपने खुतबात में भी कि हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, हम जो कुर्बानी करने वाले हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें देने वालों में बनाया है। बिल्कुल अल्लाह का फजल हुआ है। और जो कुर्बानी कर लेता है
وہ عام روٹین میں بھی ہفتے میں 2-3 بار گھر میں گوشت پکا لیتا ہے. تو عید کے موقع پر ہمیں چاہیے ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان تک گوشت ایک اور پہنچائیں. سوال آپ سے میں نعیمی صاحب کرنا چاہوں گی سیفی صاحب. جیسے کہ ایک فیملی ہے اور اس فیملی میں صرف ایک ہی شخص نے قربانی کی ہے, باقی فیملی نے قربانی نہیں کی, باقی خاندان نے. اب جو قربانی کے 3 حصے کیے جاتے ہیں, گوشت کے 3 حصے, ان میں سے جو غریبوں کا حصہ ہوتا ہے وہ کیا خاندان کے باقی تمام لوگوں میں بانٹا جا سکتا ہے, یعنی اپنوں میں ہی بانٹا جا سکتا ہے اور کھایا جا سکتا ہے؟ جائز ہے؟ جی, جس طرح ابھی مفتی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا, آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے. فیملی کے ایک فرد نے یا خاندان میں سے ایک آدمی نے قربانی کی اور باقیوں نے قربانی نہیں کی. جنہوں نے نہیں کی وہ قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے نا, تو نہیں کر پائے. تو اب سب سے بہترین یہ ہے کہ یہ اپنے اسی خاندان میں بانٹیں, سارا بانٹ لیں, سارا انہی میں بانٹیں. غریب کے لیے ضروری نہیں ہے محلے میں دور دراز جائیں, اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھ لیں, اپنے اعزاء اقربا کو دیکھ لیں. یعنی یہ ممکن ہے کہ رشتہ داروں کے لیے ایک حصہ رکھا ہے اور جو غریبوں کے لیے حصہ رکھا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں, ایک وہ ہیں غریب جو آپ کے رشتہ دار ہیں اور ایک وہ ہیں جو محلے دار یا دور دراز کے ہیں. تو ان میں سے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کا حق زیادہ ہے, کیونکہ وہ بھی غریبوں میں شمار ہے نا. غریب سے مراد یہ کہ جس کو استطاعت نہیں ہے قربانی کرنے کی. یعنی دو کیٹیگری ہیں اس میں دیکھا جائے تو قربانی میں, ایک قربانی کرنے والے اور دوسرے نہ کرنے والے. جو نہ کرنے والے ہیں وہ صاحب نصاب نہیں ہیں, اور جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ قربانی کا گوشت لے سکتا ہے. آپ اسے وہ تیسرے حصے سے آپ اسے ڈبل حصہ دے سکتے ہیں. انہیں رشتہ داروں کے حصے سے دیا جائے گا یا غریبوں مسکینوں کے حصے سے؟ دونوں سے دیا جائے گا. دونوں سے دیا جائے گا, انہیں دونوں سے دیں گے. بالکل, اور زیادہ حق بھی انہی کا ہے. بالکل صحیح. کوشش کی جائے کہ پہلے اپنوں کو ہی بالکل صحیح ان کا خیال کیا جائے, اس کے بعد آگے بانٹنے کے لیے نکلیں. حکم بھی یہ ہے نا, جب آپ نے صدقہ کرنا ہے, خیرات کرنی ہے, کوئی بھی اہتمام کرنا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, اس کا پہلا مصرف آپ کے اعزاء اقربا ہونے چاہیے, خونی رشتہ دار ہونے چاہیے جو آپ کے قریب رہتے ہیں, پھر آپ کے ہمسائے, پھر محلے دار ہیں, اس کے بعد پھر آپ باہر کی طرف نکلیں گے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے کلیریفیکیشن کے ساتھ سمجھایا ہے. کالر ہیں, پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم بند کر لیں پہلے. میری بیٹی اردو میں پتری ہے نا, اس کا وظیفہ پتہ کرنا ہے نا. کیا نام ہے آپ کا؟ سلمہ جبی میرا نام ہے. سلمہ, تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کریں, مجھے آواز نہیں صحیح طرح سے آ رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میری بیٹی کے گردے میں پتھری ہے نا, ایک میں پہلے تھی پتھری, پھر بعد میں دوسری میں ہو گئی ہے, تو وظیفہ پتہ کرنا ہے آپ سے. میدے میں پتھری ہے؟ یہ گردے میں پتھری ہے, پہلے ایک طرف تھی, آپ دوسری طرف ہو گئی ہے. گردے میں پتھری ہے, وظیفہ پتہ کرنا ہے. اچھا ٹھیک. ایک بچپن کی تھی, ایک اب بعد میں بڑی ہوئی ہے تب ہو گئی ہے. اپنی بیٹی کی عمر بھی بتا دیں. 17 سال ہے بچی. ٹھیک ہے, 17 سال ہے. چلیں سلمہ صاحبہ, ان کا ڈاکٹر سے بھی ٹریٹمنٹ کروائیے, علاج کروائیے. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, کیا علاج معالجہ کرتے ہیں, وہ لازمی ہے, ضروری ہے. روحانی حل آپ کو بتا دیتے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے سیفی صاحب؟ پہلے ایک گردے میں تھی, اب دوسری طرف ہے, پتھری ہے. گردے کی پتھری کچھ زیادہ خطرناک نہیں ہے. تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ضروری ہے, ڈاکٹر سے رجوع کریں. ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں, لازمی طور پہ یہ بات ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے ذہن نشین فرما لیا کریں کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ آپ ضرور کیا کریں. آپ یہ نہ سمجھا کریں ہم نے صرف روحانی علاج بھی ضروری ہے, آپ کریں. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے صرف روحانی علاج ضروری ہوتا ہے, کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے دونوں علاج ضروری ہیں. تو آپ ساتھ میں میڈیکل ٹریٹمنٹ ضرور کروائیں. سورہ قریش آپ کھانے پہ دم کریں اور وہ کھانا کھائیں. جب بھی کھانا کھانا ہو سورہ قریش 7 مرتبہ پڑھ کے کھانے پہ پھونک ماریں اور وہ کھانا کھا لیں. پانی پہ دم کر لیں اور وہ پانی پی لیں. امید ہے انشاءاللہ جو ہے نا وہ پتھری ریزہ ہو کر نکل جائے گی. ٹھیک ہے. آپ سے نعیمی صاحب سوال کرنا چاہوں گی قربانی کے حوالے سے کہ صاحب استطاعت پر تو قربانی فرض ہے, وہ قربانی کرتے ہیں. وہ لوگ جن پر قربانی فرض نہیں ہے وہ کون کون ہیں؟ ان میں سب سے پہلے تو ہم عام جو بات کرتے ہیں, ایک عام شخص جس کا علم ذرا محدود ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی قرضدار جو شخص ہے اس پہ قربانی فرض نہیں ہے. اس کے علاوہ اور کون کون ہیں؟ جی, جو صاحب نصاب لوگ ہیں ان پر قربانی واجب ہے. اب وہ نصاب جو ہے وہ جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہے 52 تولے چاندی, اس کی اماؤنٹ
40,000 कुछ समथिंग प्लस जो है वो 44 या 45 के करीब बनती है कि एक इंसान जो अपनी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी करने के बाद और उस पर जो कर्ज़ है वो उतारने के बाद अगर इतनी अमाउंट का मालिक है तो वो उस पर कुर्बानी वाजिब है। ठीक है, ठीक है जी। अब अगर एक घर में एक फ़र्द मालिक है तो एक पे है, अगर दो हैं तो दो पे है। कुछ अफराद ख़ानदान वैसे भी जहालत की वजह से सिर्फ घर में एक बंदा कुर्बानी करता है, हालांकि 2-3 लोग कारोबार कर रहे होते हैं, लेकिन कुर्बानी सब नहीं करते कि एक ने कर दी बस काफ़ी, ऐसा नहीं है। हर साहिब निसाब शख्स जो कलमा गो है वो अगर जो मालिक निसाब है तो उस पर अलग से कुर्बानी वाजिब है। कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंबर है, मैंने अपनी मियाँ के बारे में बात करनी थी। कीजिए। जी मैंने ये कहना है कि हमारा ना इचरे में हमारी अपनी शॉप है और बहुत ज्यादा हम पे कर्जे चढ़ गए हैं और ना काम बिल्कुल नहीं है। बस यही कहना है कि हमारा कोई ऐसा वजीफा या कुछ बताएं ताकि हमारे ये कर्जे भी उतर जाएं और ना हमारा कारोबार भी चलना शुरू हो जाए। जी हौजरी की, कपड़े की। अच्छा, कर्ज उतर जाए इस हवाले से आपको वजीफा जानना है? जी, और ना रिजक में भी बरकत हो, घर में भी थोड़ी खुशहाली हो। बिल्कुल बहुत परेशान है हम लोग। वजीफा आप काम के करेंगे कि सिलसिले में। आपके मियाँ करेंगे? दोनों कर लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपको इस हवाले से बताते हैं। जी क्या कहेंगे आप नईमी साहब? सबसे पहले तो अपनी इस बहन से गुजारिश ये है कि ख़ुद भी और अपने मियाँ से भी कहें नमाज़ पढ़ा करें, और इसके अलावा वजीफ़ा इनके लिए ये है, दुआ है एक, अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाका। ये दुआ सुबह की नमाज के बाद रोज़ाना 101 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ये पढ़ा करें। और इसके अलावा इशा की नमाज के बाद या अल्लाह या नाफ़िओ या बासितो या वकीलो, या अल्लाह या नाफ़िओ या बासितो या वकीलो, ये जो है 303 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाहुर रहमान रोज़गार में बरकत आ जाएगी और घर में खुशहाली आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया है अंबर, आप इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपके दोनों मसले, कारोबार वाला भी और कर्ज वाला भी, ठीक हो जाएगा। बात को कंटिन्यू कीजिए नईमी साहब। जी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक घर में अगर मियाँ बीवी दो ही अफराद हैं और दोनों साहिब निसाब हैं तो दोनों अलग अलग कुर्बानी करेंगे। ठीक है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं बाज़ औक़ात के अपने वालिद और वालिदा की तरफ से कुर्बानी कर देते हैं, हालांकि ख़ुद भी साहिब निसाब होते हैं। तो आप पहले अपनी तरफ से कुर्बानी करेंगे, आप पे कुर्बानी वाजिब है, आप अपना वाजिब अदा करेंगे। उसके बाद आपके पास ज़्यादा मालियत है, साहिब सरवत हैं, तो फिर आप अपने वालिद, वालदा, दादा दादी या जितने भी आपके पास जो है वो गुंजाइश है, कुछ लोग 10-10 कुर्बानियाँ करते हैं, कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करते हैं, कुछ उम्मत मुहम्मदिया की तरफ से करते हैं। तो सबसे पहले अपनी जो आप पे वाजिब है वो अदा करेंगे, उसके बाद जो है दीगर अफराद की तरफ से, अपने ख़ानदान के, अपने वालिदैन, अपने आबा व अजदाद की तरफ से अगर आपने करनी है तो वो करेंगे, लेकिन पहले आपके ऊपर जो वाजिब है वो अदा। ऐसे ही घर में अगर 2, 4, 5 लोग साहिब निसाब हैं तो सब अपनी अपनी कुर्बानी अदा करेंगे। बच्चे भी अगर अलग से कारोबार कर रहे हैं, वो भी साहिब निसाब हैं तो वो भी अपनी कुर्बानी करेंगे। बाज़ औक़ात बच्चों को जो है वालिदैन है बचपने में ही, छोटी उम्र में उनके अलग से अकाउंट्स खुलवा देते हैं या उनके अकाउंट में पैसे रखना शुरू कर देते हैं या उनको किसी चीज़ का मालिक बना देते हैं। तो वो बच्चे भी जिनके पास इतनी मालियत है कि कर्ज़ उतार के वो 52 तोले चांदी जो तकरीबन 44-45,000 की अमाउंट बनती है इसके मालिक हैं, तो वो भी, उन पर भी कुर्बानी लाजिम है, वाजिब है, वो भी कुर्बानी करेंगे। लिमिटेशंस हैं इस हवाले से? एज की लिमिटेशन मैं कह रहा हूँ कि अगर जो साहिब निसाब है जी, वो चाहे नाबालिग भी है तो वो भी कुर्बानी करेंगे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसी हवाले से मैं आपसे सैफी साहब जानना चाहूँगी, इसी सवाल का जवाब आप दीजिएगा। वो लोग जिन पर कुर्बानी फ़र्ज नहीं है उनमें सबसे पहले तो कर्जदार आ जाते हैं, इसके अलावा जो कर्जदार है, मकरूज़ है, उस मकरूज़ पर कुर्बानी उस सूरत में नहीं है अगर कर्ज़ा उसका इतना ज़्यादा है जो उसके पास मालियत मौजूद है उससे ज़्यादा उस पर कर्ज है। एक तरह से ये होता है कि एक बंदे का कारोबार होता है, कुछ पैसे लेने होते हैं और कुछ देने होते हैं। ठीक है, लेन देन जिसका चलता रहता है। ठीक है। उसने अगर जो है ना वो 10 लाख का मकरूज़ है तो 15 लाख उसे लोगों से लेना भी है। ठीक है। तो अब वक्ती तौर पे अगर इसके पास पैसे, इनकम और बज़ाहिर पैसे मौजूद नहीं है, रकम मौजूद नहीं है, ये कर्ज लेकर भी कुर्बानी करेगा, फ़र्ज है उस पर वाजिब है। ठीक है। और ये किसी सूरत भी ये कुर्बानी वाजिब होती है, फ़र्ज नहीं होती। ठीक ये है। कुर्बानी का जो क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं ना, फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब, और फिर आगे इसकी जो है ना वो डिटेल है मुख्तलिफ चीज़ों की, ममनुआत की। तो ये सबसे पहले तो मकरूज़, ऐसा मकरूज़ जिस पर कर्जा बहुत ज़्यादा है और मालिक निसाब नहीं बनता, ठीक है, तो उस पर तो कुर्बानी नहीं है। ठीक है। नंबर 2,
نمبر 2 ہر اس پر قربانی واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر نہیں ہے۔ اب صاحب نصاب ہے اور وقت، اچھا عام طور پہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ خواتین کے پاس زیور ہوتا ہے اور اس زیور کی وہ ملکیت تو ہے ان کی، لیکن ان کے پاس نقدی رقم نہیں ہوتی گھر میں، تو وہ کیا کریں گی؟ قربانی ان پر بھی واجب ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ انہیں قرضہ لے کر ہی کرنی پڑے، کیونکہ ان کے پاس ایک مالیت کے زیور ہیں اور ان کی وجہ سے ان پر زکوٰۃ واجب ہے، تو وہ کسی صورت اس کی معافی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ نے سیفی صاحب ڈیٹیل کے ساتھ اس کا آنسر دیا ہے، میرا نیکسٹ کوسچن آپ سے یہ ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ قسطوں میں جانور لے لیتے ہیں، یعنی پیسے جو ہیں وہ قسطوں کی صورت میں 2 قسطوں میں دے دیے، 3 میں دے دیے، تو یہ جائز ہے؟ نہیں، بہتر تو یہ کہ نقد آپ لیں اور اسے اس کی ادائیگی کریں اور پھر اسے قربان کریں، ایک ہی مرتبہ پراپر طریقے سے ادائیگی کریں، قسطوں میں نہیں کرنی چاہیے۔ ہو جاتی ہے قربانی ایسی جو جس کو اس انداز میں کیا ہو یا نہیں ہوتی؟ شرعی حیثیت وہ تو کیا ہے؟ صورت میں ہے کہ وہ مالک نصاب تھا، وقتی طور پہ پیسے نہیں، ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ وقتی طور پہ کسی کے پاس رقم نہیں ہے، نقدی کی صورت میں موجود نہیں ہے، تو وہ تو قرض لے کر بھی کر سکتا ہے، بعد میں اس کا قرض وہ لوٹا دے گا، تو یہ قرض کی ایک صورت بن جائے گی۔ لیکن اگر اس نے پیسے لیے کہیں سے اور اس پر اس نے سود دیا، انٹرسٹ وغیرہ اس پر پڑا اور پھر اس نے اس سے قربانی کی، تو یہ غلط ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اپنے تمام ناظرین اور دیکھنے والوں سے عرض کروں گی کہ یہ پروگرام استخارہ جو کہ آپ کی خدمت کے لیے، آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عید قرباں کے حوالے سے جو اہتمام کیا گیا ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، وہ بھی ایک مرتبہ پھر سے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتی چلوں کہ جامعہ برکات العلوم اور کوہ نور ٹی وی کی جانب سے عید قرباں کو آپ کے لیے مزید آسان بنا دیا گیا ہے۔ آپ لوگ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر نمبرز دیکھ سکتے ہیں جو کہ ارشد حسین گردیزی صاحب کے ہیں، ان پر آپ کالز کر سکتے ہیں اور اپنے جانور کو بک کرا سکتے ہیں قربانی کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ آن لائن بکنگ کروانا چاہتے ہیں، شادی آن لائن کے نام سے ویب سائٹ ہے جو کہ آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر آ رہی ہے، آپ اس کو بھی نوٹ کر سکتے ہیں اور آن لائن اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں۔ یہ جو سہولیات اور شرائط و ضوابط رکھے گئے ہیں یہ صرف اور صرف لاہور شہر سے تعلق رکھنے والوں کے لیے رکھے گئے ہیں، چونکہ یہ تمام اور سارا جو سلسلہ ہے وہ لاہور کے لیے ہے، تو لاہور سے تعلق رکھنے والے لوگ بالکل ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبرز موجود ہیں، ویب سائٹ موجود ہے، ڈیٹیلز آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ تمام کا تمام جو سلسلہ ہے وہ لاہور شہر والوں کے لیے ہے۔ حصہ جو ڈالنا چاہتے ہیں وہ حصہ ڈال سکتے ہیں، یعنی 10,000 ہے، 12,000 ہے، 14,000 ہے، 16,000 ہے اور پھر 18,000 بھی مختص کیا گیا ہے حصہ۔ آپ لوگ اپنا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ چھوٹا جانور کرنا چاہتے ہیں جس میں بکرا آ جاتا ہے، چھترا آ جاتا ہے، دمبا آ جاتا ہے، یہ تمام جانور بھی موجود ہیں، اویلیبل ہیں، آپ ان پر بھی اپنی بکنگ کرا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اکثر اوقات عید پر کسائی کا بہت مسئلہ بن رہا ہوتا ہے کہ کسائی نہیں مل رہا، تو جناب ادارے نے یہ بھی سہولت آپ کے لیے رکھی ہے کہ اگر آپ لوگ ذبح کرنے کے بعد گوشت اپنے گھر منگوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کے گھر ڈیلیور کر دیا جائے گا، لیکن اس کے جو چارجز ہیں، جو کرایہ بنتا ہے، جو فیس ہے، وہ علیحدہ سے 1,000 روپے مختص کی گئی ہے، جس کے تھرو آپ لوگوں کے گھر بھی پہنچا دیا جائے گا۔ جانور نہیں پہنچایا جائے گا لیکن گوشت ذبح ہونے کے بعد پہنچایا جائے گا۔ بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھئی ہم خود کھڑے ہو کر دیکھیں ہمارا جانور ذبح ہو رہا ہے، تو وہ خود آ کر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جانور ذبح ہو رہا ہے۔ آن لائن دیکھنا چاہیں تو آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری سہولت آپ لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے تاکہ عید قرباں کو آپ کے لیے مزید آسان بنا دیا جائے۔ جیسے کہ قربانی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ یقیناً اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے، اور جب تک عید قرباں نہیں ہو جاتی اناؤنسمنٹ ہماری جاری و ساری رہے گی۔ ناظرین، پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ نعیمی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، سیفی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، دعا کروا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم نوّر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ یا الہ العالمین، آج کے پروگرام میں ہمارے جن بھائی بہنوں نے کالز کی ہیں، اپنے مسائل بیان کی ہیں، میرے مولا جس حوالے سے پریشان ہیں، میرے مولا ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، میرے مولا نیک اسباب پیدا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، انہیں رزق حلال نصیب فرما۔ یا رب العالمین کریم، اقل تحیت و ثنا کے صدقے ہمارے اس پروگرام کی تمام ٹیم، کوہ نور چینل کی انتظامیہ، یا رب العالمین تمام کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین یہ بابرکت ایام تشریق، ان کا ہمیں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ فریضہ قربانی کو ہمیں ادب و احترام سے للہیت اور رضا الہی کے لیے
بجا لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین۔ امت مسلمہ کی خیر فرما۔ یا اللہ ان بابرکت ایام اور جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی قربانیوں کے صدقے میرے مولا ہم پر اپنا فضل فرما، کورونا جیسی وبا سے امت مسلمہ کو محفوظ فرما، آمین۔ پوری دنیا پر اپنا فضل فرما، پوری انسانیت کی خیر فرما۔ یا رب العالمین کریم عقل تحیت و ثنا کے صدقے ہماری اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔